ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اگر کبھی پرماڑو ہتھیاروں والی جنگ ہو گئی تو کون جیتے گا یا کون ہارے گا، یا دونوں جیت جائیں گے یا دونوں ہار جائیں گے، اور ان دونوں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور دنیا پر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا، یا دنیا کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر یہ دونوں آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ دنیا میں پاورفل کنٹریز میں بھارت اور پاکستان کس جگہ پر ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی بات کو جان لیتے ہیں۔ تو بھارت آج کے سمے میں ملٹری پاور کے اعتبار سے دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ پاورفل کنٹری مانی جاتی ہے، تو وہیں پاکستان بھی کچھ کم نہیں ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن اور پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستان دنیا کی 9ویں سب سے زیادہ پاورفل کنٹری مانی جاتی ہے ملٹری پاور کے اعتبار سے۔ تو پاکستان بہت زیادہ پاورفل ہے بھارت کی آبادی کو دیکھتے ہوئے، لیکن بھارت اپنی آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مقابلے میں ریشیو اور پروپورشن کے اعتبار سے کافی زیادہ کمزور نظر پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان اکانومیکلی بھی آج بہت زیادہ ویک ہے۔ وہاں پر مہنگائی ہے، وہاں پر دنگے ہیں، وہاں پر لوٹ ماری ہے، وہاں پر ہر ایک چیز وہ ہو رہی ہے کہ جس کا لوگوں کی ظاہری زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، جبکہ انڈیا اس وقت اکانومیکلی بھی اور ڈیفنس کے اعتبار سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، دنیا میں انڈیا ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے ہے۔ بھوک مری یہاں پر بھی ہے، مہنگائی یہاں پر بھی ہے، اکانومی یہاں پر ہر ایک بندے کی خود اتنی اچھی نہیں ہے اگر ہم پر کیپٹا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بھارت اور پاکستان میں آج بھارت کے پاس 2022 کے ایسٹیمیٹ کے اعتبار سے 160 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، یعنی پرماڑو ہتھیار ہیں، جبکہ پاکستان میں آج 165 سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جو کہ پھر وہی بھارت اپنی پاپولیشن کی طرف نظر کرتے ہوئے پاکستان سے کم نیوکلیئر وار ہیڈز رکھتا ہے، جبکہ پاکستان اتنی کم آبادی ہونے کے باوجود بھارت سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز رکھتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم ایک یونیورسٹی بولکیراڈو کی ایک ریسرچ کے اعتبار سے اگر بات کریں کہ اگر کوئی بھی ان میں سے ایک دیش اگر 3000 ٹن کا یا 3500 ٹن کا اگر کوئی ایک پرماڑو ہتھیار کسی ایک دیش پر گرا دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو 10 سال تک پیچھے، اور 10 سال پیچھے کیا بلکہ 100 سال پیچھے اور برف کی ایج میں ڈھکیل سکتا ہے، یعنی آئس ایج آ سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ان میں سے ایک دیش اگر کوئی نیوکلیئر وار ہیڈز پھوڑتا ہے تو کیا ہوگا، اتنا زیادہ دھواں اس سے نکلے گا کہ جو دھواں پوری دھرتی کو اپنے چپیٹ میں لے لے گا، اور وہ دھواں 10 سالوں تک نہیں ہٹنے والا، اور جب تک وہ 10 سالوں تک دھواں رہے گا تب تک سورج کی کرنیں اور سورج کی سن لائٹ ہمارے پاس نہیں آ پائے گی، اور جب ہمارے پاس سورج کی سن لائٹ نہیں آئے گی تو ہمیں ہیٹ نہیں ملے گی، اور جب ہیٹ نہیں ملے گی تو پوری دنیا میں برف چھا جائے گی، اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ پوری فوڈ چین خراب کر بیٹھیں گے، اور جہاں نہ سبزیاں اگیں گی اور نہ ہی کچھ ہوگا بلکہ تباہی 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 تباہی، اور دنیا کے 50 سے 60% لوگ تو صرف بھوک سے مر جائیں گے، اور جو بچے کچھ لوگ ہوں گے وہ پھر وہ آنے والی جو مصیبتیں ہوں گی نیوکلیئر وار کے بعد، یعنی کہ جو اگر جب وہ دھواں ہٹے گا تو وہ اوزون لیئر بھی پھٹ جائے گی، اور جب اوزون لیئر پھٹ جائے گی تو اس کے بعد ڈائریکٹ سن لائٹ بغیر فلٹر ہوئے ہمارے پر آئے گی، کہ جس کی وجہ سے اسکن کینسر تک ہو سکتا ہے، اور وہ نیوکلیئر پاور والی یہ جو ہتھیاروں والی یہ جو جنگ ہے یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اور جو بھی دیش اس میں جیتے گا وہ اصل میں جیت کر کے بھی ہار جائے گا۔ اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیت کے ہارنے والے کو یا ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں، یہاں پر نہ کوئی بازیگر ہوگا
ہوگا، نہ کوئی ہارنے والا ہوگا، نہ کوئی جیتنے والا ہوگا، دونوں ہی بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز رکھنا اپنی سرکشا کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اچھی بات ہے، بلکہ آج دنیا کو تو پورے نیوکلیئر ویپنز ختم ہی کر دینے چاہیے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی جب نیوکلیئر ویپنز ہی نہیں ہوں گے تو کوئی لڑے گا ہی نہیں اور نہ کوئی دھمکی دے گا ایک دوسرے کو۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز رکھنا کسی کنٹری کے لیے یہ اچھی بات ہے یا ایک بری بات ہے؟ آپ لوگ زیادہ تر جانتے ہوں گے کہ یوروپ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں سے اکثر کنٹریز بڑے پاورفل ہیں اور بہت زیادہ ملٹری پاور کے اعتبار سے بھی آگے ہیں، لیکن ان میں اکثر نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشحال ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشی کی زندگی جیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا نیوکلیئر ویپنز کو چھوڑ دینا چاہیے یا پوری دنیا کو ایک ساتھ چھوڑنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بھارت جو ہے نو یوز فرسٹ کی پالیسی کو اپناتا ہے، یعنی بھارت کبھی بھی کسی پر پہلے نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہے نہیں چلائے گا۔ ہاں اگر کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے تو ضرور بھارت چلائے گا اور بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔